السلام علیکم ویورز۔ آج سے ہم کچھ لیکچرز کی سیریز اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ تمام لیکچرز جو ہوں گے وہ ہوں گے رین مارٹن ہائی اسکول انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن بک کے حوالے سے۔ اس سے پہلے آپ کو انٹرنیٹ پر یعنی کہ یوٹیوب پر بہت سے لیکچرز مل تو جائیں گے، لیکن جو ان لیکچرز کے جو فائدے ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ رین مارٹن جو بک ہے یہ CSS میں بھی ریکمنڈیڈ بک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ CSS کے جو خاص طور پر اسپائرنٹس ہیں، اور خاص طور پر وہ اسپائرنٹس جو CSS کرنا چاہتے ہیں اور وہ ابتدائی مراحل میں ہیں، اور ظاہر ہے CSS کے لیے انگلش لینگویج اور انگلش گرامر کی بہت ہی ضرورت پڑتی ہے، تو اس حوالے سے CSS میں یہ بک ریکمنڈیڈ ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اکثر اسپائرنٹس کو ابتدا کے میں یہ بک سمجھنے میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے جو اسٹوڈنٹس اور اسپائرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت جلدی اکھڑ جاتے ہیں اس چیز سے کہ بھئی اب اس کو کیسے اس چیز سے ڈیل کیا جائے، یعنی کہ اس کتاب سے کیسے ڈیل کیا جائے۔ دوسرے، وہ تمام لرنرز جو انگلش گرامر سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی ہی مفید کتاب ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے یہاں پر خاص طور پر انٹرمیڈیٹ لیول تک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ، اور جو یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہے ہیں ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی خاصی مفید بک ہے۔ اور اس کے علاوہ خاص طور پر وہ اسٹوڈنٹس جو انگلش ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے تو یہ بک ایک بہترین جو ہے سورس ہے کہ وہ انگلش گرامر کو سیکھیں، اور سیکھ کر اس بک کے ذریعے اسے اپنی لینگویج پر جو اپلائی کریں، یعنی کہ جو انگلش لینگویج وہ سیکھتے ہیں، جو لکھتے ہیں، جو بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر اپلائی کریں، اور اس طریقے سے وہ اپنی لینگویج کو ایک فلورش لینگویج بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ان لیکچرز کی سیریز کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رین مارٹن، جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، رین مارٹن جو ابتدائی ریڈرز ہوتے ہیں ان کو بہت تنگ کرتی ہے، تو انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، یعنی کہ اس کی لینگویج جو ہوتی ہے یا اس کے بتانے کا اسٹائل یا سمجھانے کا اسٹائل جو ہے اس میں کچھ جو ہے دقت پیش آتی ہیں کچھ اسٹوڈنٹس کو۔ تو اسی چیز کے حل کے لیے ہم نے یہ لیکچرز اسٹارٹ کیے ہیں، اور اس بک کو ہم پیورلی اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ لوگوں کو سمجھائیں گے۔ تو ٹرانسلیشن کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کی جو لائن بائی لائن ٹرانسلیشن ہوگی وہ بھی آپ کو بتائی جائے گی، اور یعنی کہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن چلے گی، اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو اس کا گلوسری ہوگی وہ بھی آپ کو سمجھائی جائے گی، اور کانسیپٹس جو ہوں گے ہر لائن میں، اور اس کے پیچھے جتنی بھی باتیں ہوں گی جو سمجھنے کے قابل ہوں گی اور جو سمجھنی چاہیے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو، تو وہ تمام باتیں آپ کو اس میں سمجھائی جائیں گی۔ تو میں ایک بار پھر آپ سے کہوں گا کہ رین مارٹن ہائی اسکول انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن بہت ہی مفید کتاب ہے، خاص طور پر CSS اسپائرنٹس اور اس کے علاوہ تمام وہ لرنرز جو انگلش لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں اور انگلش گرامر کو سیکھ کر اپنی لینگویج کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج ہم اپنے سب سے پہلے ٹاپک کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارا پہلا ٹاپک اور پہلا لیکچر کون سا ہے اور چیپٹر نمبر 1 کون سا ہے۔ تو چلیے بولتے ہیں یا لکھتے ہیں تو ہم الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں۔ وی جنرلی یوز دیز ورڈس ان گروپس، اور عام طور پر ہم یہ الفاظ گروپس میں استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ گروپ کی شکل میں استعمال کرتے ہیں۔ ایز، اب یہ ایز جو ادھر پر استعمال ہوا اس کا مطلب ہے جیسے کہ، یا مثال کے طور پر بھی ہم اس کے معنی لے سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے تو اس نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ یا بتانے کی اس نے اس میں کوشش کی ہے کہ آخر جو ہم بولتے ہیں وہ گروپ آف ورڈس ہوتا ہے،
اور اس کے بعد جو ہے اس نے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے، لٹل جیک ہارنر سیٹ ان اے کارنر۔ اس کا مطلب ہے لٹل جیک ہارنر یہ ایک نام ہے، یعنی کہ کوئی شخص ہے، اس کا نام ہے، اور اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ سیٹ ان اے کارنر، جو کارنر میں یعنی کہ کونے میں بیٹھا۔ اب نیچے چل کر یہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ آخر گروپ آف ورڈس یعنی کہ سینٹینس ہوتا کیا ہے۔ تو یہ سینٹینس کی ڈیفینیشن بتاتا ہے آپ کو سب سے پہلے۔ تو دیکھیے کہ کیا کہتا ہے کہ اے گروپ آف ورڈس لائک دس، یعنی کہ اس طرح کا۔ اب اس لائک دس سے مراد اوپر جو اس نے ایک سینٹینس ہمیں بتایا تھا مثال کے طور پر، اس کی طرف ہی اشارہ کرنا چاہ رہا ہے اس میں کہ اے گروپ آف ورڈس لائک دس، یعنی کہ اس طرح کے ورڈس کا جو مجموعہ ہے وہ، وچ میکس کمپلیٹ سینس، جو کمپلیٹ یعنی کہ مکمل سینس دیتا ہے، از کالڈ اے سینٹینس، جو جملہ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں اس میں یہ پتہ چلا کہ جو بھی سینٹینس ہوگا وہ صرف ایسا نہیں ہوگا کہ الفاظوں کا مجموعہ ہوگا اور ہم نے اٹھا کر ادھر سے ادھر جو الفاظ رکھ دیے تو وہ سینٹینس بن جائے گا، بلکہ اس کے اندر ایک کمپلیٹ جو ہے اسٹرکچر بھی موجود ہوگا۔ اسٹرکچر کے علاوہ اس میں جو سینس یعنی کہ کوئی اپنی بات کو کنوے کرنا چاہ رہا ہوگا تو اس کے اندر وہ بھی ہمیں مکمل طور پر سمجھ میں آئے گی بات کوئی بھی، تو پھر جا کر وہ سینٹینس بنے گا۔ تو اسی طریقے سے جب ہم اس سینٹینس کو دیکھتے ہیں کہ لٹل جیک ہارنر سیٹ ان اے کارنر، تو اس میں مکمل ایک بات ہے، اسٹرکچر کے حوالے سے بھی دیکھ لیں، سبجیکٹ، ورب اور پھر آبجیکٹ بھی اس میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ مکمل طور پر اس میں بات کہہ دی گئی ہے کس کے متعلق، جو اس میں سبجیکٹ ہے یعنی کہ لٹل جیک ہارنر۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گروپ آف ورڈس ایک بالکل جو ہے کمپلیٹ سینٹینس بن جاتا ہے۔ اس سے آگے چل کر رین اینڈ مارٹن آپ کو کیا سمجھاتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کائنڈس آف سینٹینسز، یعنی کہ جملوں کی اقسام۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سینٹینسز آر آف 4 کائنڈس، جملے 4 اقسام کے ہوتے ہیں یعنی کہ 4 قسموں کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دوز وچ میک اسٹیٹمنٹس اور ازرشن ایز، جیسے کہ ہمپٹی ڈمپٹی سیٹ آن اے وال۔ اچھا، اب اس میں 2 باتیں اس نے کہی ہیں، یعنی کہ اس اسٹیٹمنٹ میں دوز وچ میک اسٹیٹمنٹس اور ازرشن، ان دونوں کو سمجھنے کے لیے اب ہم صرف یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایک ایسا جملہ جس میں نہ سوال ہو یا پھر نہ انکار ہو۔ انکار خیر ہو سکتا ہے لیکن سوال نہ ہو کم از کم، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ، یعنی کہ ایسے جملے کو اسٹیٹمنٹ یا ازرشن کہتے ہیں۔ اب اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے اور ازرشن کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر میں پھر کبھی مکمل طور پر کوئی ایک ویڈیو بناؤں گا، تو اس میں آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھا دوں گا، یعنی کہ افرمیٹیو سینٹینس، اسٹیٹمنٹس اور ازرشنس، اور اسی طریقے سے ڈکلیریٹو سینٹینسز، یہ سبھی تقریباً ایک ہی قسم کی باتیں ہیں، لیکن اس میں تھوڑا تھوڑا سا جو فرق ہوتا ہے وہ ایک جو نا اسے ضرورت ہوتی پڑے گی کہ اس کے لیے الگ سے کوئی ویڈیو بنائی جائے، تو اس کے اندر میں آپ کو یہ سمجھا دوں گا۔ تو اگر آپ کو اس چیز کی ضرورت ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بالکل کمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ تمام جو مطلب افرمیٹیو سینٹینس، ڈکلیریٹو سینٹینس، اسٹیٹمنٹس اور ازرشنس وغیرہ ہیں، یہ ایک ہی قسم کے سینٹینسز ہیں، یعنی کہ سادے جملے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں کیا فرق ہے، تو اس حساب سے یا اس کے لیے آپ جو ہے کمنٹ سیکشن میں مجھے کہہ سکتے ہیں کہ اس پر کوئی ویڈیو بنائی جائے۔ تو خیر چلتے ہیں آگے۔ اب اس کے اندر جو ہے یہ ہمیں ڈیفائن کرتا ہے کہ ہمپٹی ڈمپٹی سیٹ آن اے وال، یہ ایک اس نے اسٹیٹمنٹ بتا دی، یعنی کہ سیدھی سی کوئی بات بتا دی، سادہ سا جملہ اس نے بنا دیا۔ تو سینٹینس کی سب سے پہلی قسم ہو گئی ہے اسٹیٹمنٹ اور ازرشن، جس میں اس نے ہمیں بتایا کہ ہمپٹی ڈمپٹی سیٹ آن اے وال۔ اچھا، اس کے بعد جو آگے چل کر یہ بولتا ہے کہ دوز وچ آسک کوسچن، یعنی کہ وہ جملے جو یا جس میں سوال پوچھے جاتے ہیں، جیسے کہ ویئر ڈو یو لیو۔ اب وہ جملے جس میں سوال پوچھے جاتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں، کوسچنس، یا پھر دوسرے معنوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انٹروگیٹو سینٹینسز، دوسرا ورڈس میں ان کو کہا جاتا ہے، اور اردو میں ان کو کہتے ہیں سوالیہ جملے، یعنی کہ جس بھی جملے میں سوال ہوگا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوسچنس ہیں، یا پھر دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹروگیٹو سینٹینسز ہیں، اور اردو میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سوالیہ جملہ۔
اچھا، اوپر جو سینٹینس ہم نے بیان کیے ہیں اس کو ویسے اکثر لوگ سادہ جملہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اسٹیٹمنٹس اور assertion کو، اور کوئی کوئی بیانیہ بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے ہم پھر کبھی ڈسکس کر لیں گے کسی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تو آگے چلتے ہیں نمبر 3 پر، دوز وچ ایکسپریس کمانڈس ریکویسٹ اور انٹریٹیز۔ اب اس نے 3 قسم کے ورڈ استعمال کیے ہیں، کمانڈس، ریکویسٹ اور انٹریٹیز، یعنی کہ وہ جملے جن میں ہمیں جن میں کمانڈس کا اظہار ہو، ایکسپریس مطلب ادھر پڑے اظہار کرنا کسی چیز کا۔ تو دوز وچ ایکسپریس کمانڈس یعنی کہ وہ جو کمانڈ کا اظہار کرتے ہیں، یا ریکویسٹ کا اظہار کرتے ہیں، یا پھر انٹریٹیز کا اظہار کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو یہ کمانڈ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی حکم دیا جاتا ہو جن جملوں میں، وہ ریکویسٹ یعنی کہ کوئی التجا کی جاتی ہو، انٹریٹی یہ بھی ریکویسٹ کا ہی سمجھ لیں کہ متبادل ورڈ ہے، اور اس نے آگے اور کا ورڈ ادھر پہ استعمال کیا ہوا ہے۔ تو جیسے کہ فار ایگزامپل اس نے ہمیں مثال دیا کہ بی کوائٹ، ہیو مرسی اپون اس۔ اب اس کے اندر یہ کیا کر رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے یا پھر خدا سے التجا کر رہا ہے کہ ہیو مرسی اپون اس، یعنی کہ ہم پر رحم فرما، اور اوپر جو سینٹینس ہے بی کوائٹ مطلب خاموش ہو جاؤ۔ اب اس کے اندر یہ کمانڈ دے رہا ہے کسی کو، یعنی کہ حکم جاری کر رہا ہے کہ خاموش ہو جاؤ۔ چوتھے نمبر پر جو سینٹینس ہے اس کا مطلب کیا بنتا ہے وہ بھی چلیں دیکھتے ہیں کہ دوز وچ ایکسپریس اسٹرانگ فیلنگس، یعنی کہ وہ جملے جو اسٹرانگ فیلنگس یعنی کہ آپ کی ایک گہری احساسات کا اظہار کریں، ان کو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ تو خیر نیچے آپ کو یہ ڈیفائن کر دے گا، لیکن ادھر پر یہ بول رہا ہے کہ یہ وہ ایسے جملے ہوتے ہیں جو اسٹرانگ فیلنگس کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہاؤ کولڈ دا نائٹ از۔ اب اس کے اندر صرف سینٹینس میں اس نے استعمال کیا ہے کہ ہاؤ کولڈ دا نائٹ از، اس کے اندر ایک اپنی اسٹرانگ فیلنگ کا اظہار کیا ہے، وہ کس طریقے سے کہ یہ کسی موسم کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ اور ظاہر ہے اس جملے میں ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ سردی کا موسم ہے، اور اس میں اس نے کہا ہے کہ ہاؤ کولڈ دا نائٹ از، کہ کتنی سردی ہے، یہ رات کتنی ٹھنڈی ہے۔ اسی طریقے سے بولتا ہے کہ واٹ اے شیم، کتنے شرم کی بات ہے۔ اب اس کے اندر بھی ظاہر ہے کوئی مثال کے طور پر کوئی کسی چیز کو سنتا ہے یا پھر اس طرح کی دیکھتا ہے کہ یا پھر کسی کے حوالے سے کچھ ایسی بات سن لیتا ہے، تو اس کے لیے کہ کوئی کہتا ہے کہ بھئی کتنے شرم کی بات ہے یہ، یعنی کہ کسی کو عام معنوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھئی کسی کو مطلب غیرت دلانے کے لیے کوئی کہتا ہے کہ بھئی کتنے شرم کی بات ہے۔ تو ظاہر ہے وہ جب شخص کوئی سنتا ہے کسی کے متعلق مطلب اس قسم کی بات، تو اس کے اندر ظاہر ایک فیلنگ ابھرتی ہے، اور فیلنگ ابھرنے کے بعد وہ اس طرح کی بات کہتا ہے۔ تو پھر یہ جو ہے نا اس طرح کے سینٹینسز جو ہے وہ اسٹرانگ فیلنگ کا اظہار کر دیتے ہیں۔ تو یہ 4 اقسام جو ادھر پر آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اس میں ان چاروں اقسام کو اب یہ مزید جو ہے آگے چل کر آپ کو ڈیفائن کرے گا۔ وہ کس طریقے سے یہ بولتا ہے کہ a sentence that makes a statement or assertion is called a declarative or assertive sentence، یعنی کہ وہ جملہ جو اسٹیٹمنٹ اور assertion بناتے ہیں وہ ڈکلیریٹیو اور assertive sentence کہلاتے ہیں۔ اس طریقے سے دوسرے سینٹینس کی طرف بڑھتا ہے، یعنی کہ اوپر جو ہم کوشچنس کو پڑھ کر آئے ہیں اس کی اب یہ ڈیفینیشن آپ کو ادھر پر بتاتا ہے، بولتا ہے کہ a sentence that asks a question is called an interrogative sentence، یعنی کہ وہ جملہ جو سوال پوچھتا ہے وہ انٹیروگیٹو سینٹینس یعنی کہ سوالیہ جملہ کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے سینٹینس کی یہ آپ کو ڈیفینیشن بتائے گا، سینٹینس دیٹ ایکسپریسز کمانڈ اور این انٹریٹی از کالڈ این امپریٹیو سینٹینس، یعنی کہ ایسا جملہ جس میں کمانڈ ہو یا پھر انٹریٹی یعنی کہ کسی سے التجا ہو، تو اس سینٹینس کو ہم امپریٹیو سینٹینس کہتے ہیں، یعنی کہ اس کو دوسرے معنوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکمیہ جملہ۔ اس سے آگے جو یہ بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ سینٹینس دیٹ ایکسپریسز اسٹرانگ فیلنگ از کالڈ این ایکسکلیمیٹری سینٹینس، یعنی کہ ایک جملہ جو
اسٹرانگ فیلنگ کا اظہار کرتا ہے وہ ایکسکلیمیٹری سینٹینس کہلاتا ہے، یعنی کہ اس کو اردو میں جو ہے استعجابیہ یعنی کہ تعجب والا جملہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھا رین مارٹن کا فرسٹ چیپٹر، جس میں ہم نے سینٹنسز کے متعلق پڑھا اور ان سینٹنسز کی 4 کائنڈس کو ہم نے دیکھا، اور چاروں کائنڈس کے میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہر کائنڈ کو جب اس نے پہلے ڈیفائن کیا اور ڈیفائن کرنے کے بعد اس نے آخر میں جا کر اپنے اس کی ڈیفینیشنس کو بتایا ہمیں۔ اس سے پہلے جو اس نے ڈیفائن کیا وہ اس نے کچھ مثالیں وغیرہ دے کر ہمیں آسان لفظوں میں سمجھانا چاہا، یعنی کہ اس کے بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ کچھ مثالیں دیتا ہے اور اینڈ میں آپ کو لے کر آتا ہے اس کی ڈیفینیشنس کی طرف۔ ایسا نہیں کہ پہلے وہ ڈیفینیشن بتا دو، ڈیفینیشن بتانے کے بعد جو ہے آگے چل کر وہ آپ کو پہلے ڈیفینیشنس میں الجھا دے اور الجھانے کے بعد جو ہے آپ کو مطلب مثالیں پیش کرے، نہیں بلکہ پہلے مثالیں پیش کرتا ہے، پہلے مثالیں پیش کر کے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کلیئر کر کے پھر آپ کو ڈیفینیشنس پر لے کے جاتا ہے تاکہ آپ ڈیفینیشنس کو سمجھ بھی سکیں اور اسے یاد بھی رکھ سکیں۔ تو یہ تھا آج ہم کا ہمارا ٹاپک، جس میں ہم نے سینٹنسز کے متعلق پڑھا۔ امید ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ کو مدد کریں گی پڑھنے میں بھی، پڑھانے میں بھی، سمجھنے میں بھی اور سمجھانے میں بھی، یعنی کہ وہ تمام چیزیں جو ابتدائی طور پر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو یا کسی لرنر کو یا کسی ٹیچر کو تنگ کرتی ہیں، وہ اس فرسٹ چیپٹر میں اس سینٹنسز کے حوالے سے کلیئر ہو چکی ہوں گی۔ تو نیکسٹ چیپٹر انشاءاللہ دوبارہ سے ہم حاضر ہوں گے دوسرے چیپٹر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔